اب اس حوالے سے میں مزید تبصرہ رائے سے پہلے صرف 1 منٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا سکتا ہوں جو ذرا پرانا ہے. میں تو کہتا ہوں لوگوں لطیفے کو ہر سیگمنٹ میں ہونا اتباع چاہیے. کے لیے تاکہ یار اتنے ہر وقت ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں فرانس میں یہ رواج ہوتا تھا کہ ملزمان جو سنگین جرائم میں مبتلا پائے جاتے تھے ان کا سر جو ہے وہ یعنی چوک میں رکھ کر، اس شہر کے بڑے چوک میں رکھ کے، تو وہ اوپر سے گلوٹی یوں چھرے سے ٹک تو وہ سر کاٹ دیا جاتا. تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ پرانے زمانے کے انڈیا کے ایک گاؤں کے 3 دوست جو ہیں وہ پیرس گئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک مسلمان تھا، ایک ہندو تھا، ایک سکھ تھا. ان بیچاروں پہ ایک قتل کی واردات ڈال دی گئی، اور انہیں چونکہ زبان مبان بھی نہیں آتی تھی وہاں کے قانون کا بھی، اور وہ زمانے اور تھے. خیر جی، قصہ مختصر، ان کو وہی سزائے موت سنا دی گئی تینوں کو، ان کو چوک میں کٹ. تو وہ آیا پادری، وہ کرتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی آخری خواہش. تو مسلمان نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. اور یہ کہہ کے ان کو جب لٹایا گیا تو اوپر سے ٹک جب کی وہ گلوٹی تو وہ چھرا نیچے ہی نہ آیا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ہندو کی باری تھی، اس نے بھی اپنے بھگوان کو کہا کہ یار میں تو بے قصور ہوں، بے گناہ. اس کے ساتھ بھی وہی اٹک گیا. اب وہ پادری گیا سکھ کے پاس آخری، اس نے کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے مشین ٹھیک کراؤ. کہ پہلے مشین ٹھیک کراؤ، میری آخری خواہش بعد میں تاکہ چھرا ٹھیک گرے آ کے. سمجھ آئے گا. تو بھائی میری حکومت سے فریاد ہے کہ پہلے مشین ٹھیک کراؤ. مقصد یہ پروسیکیوشن ٹھیک کرا، مقصد یہ کہ ایک انہوں نے مذاق بنا دیا. کیسز کا انبار ہے اور پلے کھ بھی نہیں. بات سنیں میری. اب پھر عدلیہ کے ساتھ جب ٹینشن ہوتی ہے، صحیح بات ہے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا کہ پاکستان کے 2 ادارے مقننہ اور عدلیہ یوں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، اشاروں کو میں تانے دیے جا رہے ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جو سزا ہے وہ یعنی گرفتاری کا عدم نہیں ہوئی ہے ابھی تک، چونکہ ریٹن آرڈر نہیں آیا. اب کیا ہے کہ واٹس ایپ ریمانڈ تھا، میری بات سنیں نا، ان کو 12 مئی کے واقعات سے متعلقہ 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے. وہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. اب گرفتاری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ سے 24 گھنٹے کے اندر اس کی اپروول لی جائے کہ جی یہ شخص فلاں چیز میں مطلوب ہے. اب جسمانی طور پر ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے روبرو بانی تحریک انصاف کو پیش نہیں کیا گیا. ہو گئی بات. اب 2 منٹ کی غالباً واٹس ایپ ویڈیو کال ٹائپ. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ وہ ادھر، تو آپ کے وکلاء فلاں فلاں موجود ہیں، تو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ الزام ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی شکایت نہ ہو. تو موصوف نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے لگا لیں تو کرنا ہے. اب ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو یہ کہتے رہے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ملزم جس کے اوپر آپ 12 سنگین مقدمات قائم کر رہے ہیں اس کو جسمانی طور پر عدالت میں پیش کرنے کی بجائے آپ واٹس ایپ کال پہ حاضری لگا لیتے ہیں. صاحب یہ کون سے قانون کے تحت؟ یہ تھی بنیادی بات. اچھا اب اس کے پاس آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟ بھائی آپ نے میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے نا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. بھائی صاحب آپ یہاں سے ہیلی کاپٹر پہ لے جا کر، آپ کو یاد نہیں ہے ہیلی کاپٹر جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے تو ہیلی کاپٹر پہ انہیں کراچی لے جایا جاتا تھا نا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. آپ قیدی نمبر 804 جان کو بھی خطرہ نہیں. اب ایسے تو یار ہر آدمی کو خطرہ ہے جو جہاں سب کی جان کو خطرہ ہے، وہ تو تھریٹس ہیں. اوہ بھائی کس کو تو گورنمنٹ نے کہا ہے، خود عمران خان نے تھوڑی کہا ہے. وہ بھی انہوں نے رات کے 9:30 بجے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. رات کے 9:30 بجے. خیر
اس کے بعد وہ پروسیکیوٹر جنرل سے یہ بینچ جو ہے بار بار پوچھتا رہا کہ یار 9 مئی کو گزرے ہوئے، اب 14 مہینے گزر گئے، تو یہ زیر حراست ہی تھے، تو آپ کو یہ گرفتاری اسی وقت ہی ڈالنا یاد آئی؟ پہلے ڈال لیتے. آپ پہلے ڈال لیتے بھائی. آپ نے جب دیکھا کہ مختلف مقدمات میں بری ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ چلو جی 9 مئی کے یہ 12 مقدمات کا آپ نے ایک یعنی پلندہ تیار کر دیا. بس یہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو آئے ہوئے سن، یہ مطلب یہ حکومت کی طرف سے تھے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھے؟ کیونکہ جو میں نے ان کے دلائل سنے ہیں. ارے بھائی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب سے تشریف لائے ہیں میں آپ سے گفتگو سے اجتناب برت رہا وہ آپ تھا. اکثر پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ تبھی آپ میں- ذہین آدمی ہیں. نہیں خیر، ذہین تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل رکھی ہے وہ انشاءاللہ نچڑ جائے گی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. لیکن اب ان کے بھی وکلاء بانی ہے تحریک انصاف کے، وہ بھی سلام کے قابل ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ استدعا نہیں کی کہ جی یہ فروئی چارجز ہیں، یہ فریولج چارجز ہیں، یہ ڈسچارج کیے جائیں. مطلب یہ مقدمات ہی سرے سے غلط ہے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو 10 روزہ ریمانڈ ہے، تفتیش کے لیے دیا یہ گیا غلط ہے. تو ٹھیک ہے. بہرحال اس کے باوجود یہ ریلیف تو ہے، اور بڑی ٹائملی ریلیف بھی ہے. اور اس سے وہ جو خدشہ تھا سنگین یہ مقدمات کہتے والا، ہوئے بھی وہ دم توڑ گیا. وہ جو میں ہارڈ آپ ڈرائیوز سے ہیں، جان کی امان پاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میری زبان بڑی کالی ہے، میں اپنے خدشے پہ قائم ہوں. اس بڑے ریلیف کے بعد اس کے باوجود دیکھو بات سنو میری. سر جو ججز نے سوال اب پوچھے، بات یہ ہے کہ داغ دلوی ایک شاعر ہوتے تھے، تو ان کا ایک ہے کہ جو گزرتے ہیں داغ پرسد میں آپ بندہ نواز کیا جانے. ٹھیک. قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، مشکلات ان پہ ہیں، میرے پہ نہیں ہیں، میرے تو خدشات ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ درخواست دی کہ میری ممکنہ حراست آرمی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ہاں یہ ایک درخواست دی ہے. کیوں؟ سر دیکھیے میں نے آپ کو یہ وہیں دی نا جہاں سے بارہا یہ ریلیف کہا. مل گیا نا آج. لیکن اس کو واپس بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. ایک کیس پہ دستخط نہیں ہے غالباً، ہاں. اور باقی یہ کہ ظاہر ہے یہ تو خدشے کا اظہار ہے. تو کیوں بانی تحریک یہ کیوں انصاف یہ قیدی درخواست، نمبر ہاں، یہ کیوں 804 دی؟ ہاں. کیوں اس پیر کے دن سے مسلسل اصرار کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ کہیں اور ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تو مجھے فوجی حراست میں لینے کی تیاریاں ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ وہ کیوں کہنا چاہتے، مطلب وجہ تو ظاہر ہے ہوگی. ان کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہے، پا رہی ہے. انسائڈ انفارمیشن کیوں نہیں؟ نہیں، حکومت اور ایجنسیز کے کام کی انسائٹ کیسے مل سکتی ہے بڑا کمال ہے. اچھا کہیں بھی آپ کے سمپتھائزر موجود نہیں ہوتے؟ میں نے تو بہت اپوزیشن کے حکومت لوگ میں تو دیکھے نہیں ہیں. ہے. خیر آف کورس سیکیورٹی اداروں ارے ایجنسیز میں بابا بات یہ ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے، ایف آئی اے ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایف آئی اے میں 10 15 20 بندے بھی جو ہیں وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں تو ہوں گے؟ کیوں دیں گے آرمی کی؟ بھائی مجھے ایز صحافی کے طور اب بھائی مجھے ایک صحافی کے طور پر جسٹ فار ایز اے جرنلسٹ مجھے بتا دیا جاتا تھا کہ جی وہ فلاں صاحب یہ ایم آر ڈی کی گرفتاریاں ہو رہی تھی، 83 کی بات ہے، میں ابھی ینگ رپورٹر تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی گرفتاری دینے آتے تھے. اچھا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے کرتے تھے کہ جی پہلے گرفتار کر لو ایم پی او کے تحت، تاکہ بندے کی وہ تصویر نہ بنے. ایک تو ویسے ہی سینسرشپ تھی، لیکن چلو انٹرنیشنلی بعض اوقات آ جاتی تھی، مثلا گارڈین میں آ گئی، ٹائمز میں آ گئی. تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے، اب میں اس عہدے کا نام نہیں لوں گا، مجھے کہا یار وہ عدنان حیدر تمہارا بڑا دوست ہے، انہیں کہیں کہ یہ چھپ جائیں تو کل پرسوں اپیئر ہو کے گرفتاری وہ والی دینی ہے دے دیں، ورنہ آج رات گرفتار ہونا. تو اگر مجھے بتا دیا جاتا تھا. تو یہ انسائٹ ہے ان کے پاس، یہ ان کے پاس انسائٹ. میں مصر ہوں، ان کو آرمی ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سویلین انتظامیہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، تو یہ مجھے 9 مئی کے حوالے سے، بھائی کو ان کے ساتھ انہونی تو نہیں ہوگی نا. 9 مئی کیسز میں یہ اگر بلنڈر نہ کرتے وکلا جو آپ نے بتایا ہے، اگر پٹیشن یہ دیکھیے 185 افراد تھے نا غالباً اوریجنلی جن کو ملٹری کو 105 ہے. 105 سوری. ہاں
20 अच्छा, उसमें उसमें से 20 को रहा कर दिया गया, 85 अभी भी हैं। 85 अभी भी है ना। लेकिन उसके लिए टेक्निकली स्पीकिंग वो मिलिट्री कस्टडी में चले गए ना मिलिट्री कस्टडी में, अब दोबारा तो नहीं जा सकते ना यार, बाबू। वो तो ले लिए उन्होंने, अब तो ये तब इमरान जो- खान साहब को ले लेते। ये जो रऊफ हसन साहब के आज जिस्मानी रिमांड में इजाफा हुआ है ना, हाँ हुआ है। हेलो, वहाँ से कंप्यूटर वगैरह भी हाँ दाएं बाएं हुआ है, तो कहीं ना कहीं 9 मई से वाकयात से कोई हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो सकती है। समझ आई बात। तो आप और बहुत सारे मोबाइल फोन, ये लोग जो अभी तक अच्छा, इस पे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई है, हाँ? उस पर अभी तो खैर छुट्टियों के बाद उस पे छुट्टियों के बाद सितंबर। तो बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाने की बजाय सिर्फ उनके बानी के लिए मुश्किलात पर फोकस डिवोटेड और ऑब्सेस्ड है, तो उनके पास बाबू बड़ी आसानी से एक विंडो बनती है। आज जुलाई की कितनी तारीख है? 25 से लेकर सितंबर तक। तो सियासत में तो बाबू एक दिन में बहुत होता है। मसला ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले गए उनके केसेस 9 मई के हवाले से भी, तो हुकूमत वक्त जो है जिसने 2.5 साल लगाए हैं, उनके हाथ क्या आया? उनके हाथ ही आया कि उन्होंने एंजॉय की वजारतें, और क्या है? अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे हालात नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, तो फिर वो भी खर्च हैं, वो तो बाद की बात है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनको क्या भी लेनी करें है ना। वो। देखें, हालात की ओनरशिप तो लेनी पड़ती है, उसके बगैर तो ये तो इंजॉय सर नहीं वो होती ये ना। कहें कि जी वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी ये अदालत के लाडले हैं, ये है वो है, ताने मैंने कोसने तो शुरू है ना। तो मेरे वो जारी ख्याल रहेगा। में इमरान खान साहब को ये जो आपका खदशा है ना, मुझे लगता है ये जाती तौर पे ये नहीं होगा, इसका बोझ नहीं उठा सकेगा, ये सिस्टम ये बोझ नहीं उठा सकेगा। तो फिर क्या होगा? वो बाहर आ वो जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ अडियाला जेल का बोझ नहीं चुकया जा रहा। तो फिर आप वापस आ जाएंगे ये बाहर। नहीं कह रहा, हाँ, संगीन मुकदमात यहाँ भी हो सकते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं माफी चाहता हूँ, यही हम लोगों का बेड़ा करक हमारी सहाफत का जो टीवी पे हम बैठे हुए हैं ना, आप कौन होते हैं मामे लगते हैं कि अपना जी प्रोसिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए या नहीं। मैं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वाकई मामा लगता हूँ आपको क्या कि मसला इन्होंने पिछले 1.5 साल से मेरा वक्त जाया किया 190 मिलियन पे, इद्दत केस पे, तोशा खाना पे, कई और नैब रेफरेंसेस पे। वो भाई जब आपके पल्ले नहीं था धेला, जब आपकी गिलोटिन खराब है तो पहले होता छुरा ठीक कराओ, आप ये कह रहे हैं। मकसद ये कि तो बात ये है, मैं तो सर जो केसेस के साथ हुआ है ना, बानी तहरीक के केसेस के साथ, अब बच्चा कहता है कि फ्रॉड पे ये केसेस थे, और इसकी जिम्मेदार सफारी सूट उतार के पैंट कोट टाई पहने शहबाज हुकूमत है। इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकते। अच्छा, दरमियान में एक वक्फा आया था जब आपके बहुत अजीज, बहुत प्यारे अनवारुल हक काकड़ साहब, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले आए थे, ये नहीं कि तो वो ये कर लेते। उसमें एक डिफरेंट, इससे अच्छा था, उन्होंने उनकी डिलीवरी इससे अच्छी थी। कैसे? वो शार्प डिलीवरी थी। कैसे? ठीक है, कोई डिलीवरी एक वाकया बता देना कि वो वाला केस उनके दौर में लोग जिस तरह क्रैकडाउन किया गया पीटीआई पे उनके दौर में, अच्छा, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। चलिए, ऑफ कोर्स ये डिसाइड कर रहे हैं ना, ये एक तरफ हो जाए ना, ये 9 मई किसके दौर में हुआ था?